السلام علیکم. آج ایک سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد کہ اگر میرے پاس 40 مومن ہوں تو میں دنیا فتح کر لوں. تو ایکچولی فتح تو انہوں نے کر ہی لی، تو ان کو 40 بھی مہیا ہوں گے، اور نہ بھی ہوتے تو فتح تو ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہوئی تھی. ماشاء اللہ. ہاں. تو انہوں نے جب ہر مذہب کا مطالعہ اتنا گہرائی سے کیا، آپ نے وسلم کی طرف سے خدا تعالیٰ کی طرف سے جب وہ مقرر ہو گئے، اس سے پہلے بھی انہوں نے زندگی وقفی کی ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے، میں بتا رہا تھا کہ سکھوں کے مذہب کا گرو گرنتھ کتاب جو ہے وہ ان کی حالانکہ اتنی اس زمانے میں دستیاب نہیں تھی، لوگ جا کے صرف وہاں گردوارے میں سنتے تھے، لیکن حضور نے لگا کہ 36 سال میں نے اس کا مطالعہ کیا. اچھا. اسی طریقے سے ہندو مذہب کا اتنا گہرا تھا، نہ صرف مطالعہ تھا بلکہ حضور نے ان سے مناظرے بھی کیے. اور مطلب کیونکہ اس وقت برٹش انڈیا جو تھا اس میں ایک تو گورنمنٹ جو تھی وہ مطلب ہے کہ انصاف والی گورنمنٹ تھی، تو وہ پسند کرتی تھی کہ آپس میں کوئی مناظرے اور مباحثے ہوں، اور ہوئے. اور یہ تو بالکل ایک ہندو کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، یہ جو حضور نے وہ اسلامی اصول کی فلسفی والا جو ہے جی وہ حضور کو جا کے اس نے قادیان میں ملا، اور یہ جو اس کے ٹاپک ہیں وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی کتنا عالم تھا. ہاں. اس میں حالانکہ چند گھنٹے کے آرے کی تقریر کا موقع تھا، اور حضور نے جب کتاب اتنی مطلب تقریباً 1.5-2 دن حضور کا چلا جی، اور پہلے حضور نے فتح کا اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیا. جی تو فتوحات تو زندگی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی رکھی ہوئی. جی بالکل. امریکہ میں ڈوئی کے ساتھ ہو گیا، پھر کرکٹ جو یو کے میں تھا اس کے ساتھ ہوا، لیک رام کا ہندوؤں میں سے ہوا، پھر عبداللہ اسم جو ادھری مطلب مسلمان تھے وہ کنورٹ ہو گیا تھا اور کرسچین، اس کے ساتھ تو ریلیجن مباحثہ ہوا بالکل. اور جو ہے نا وہ جو ہے شائع بھی ہو گیا. حضور کی فتح برائن احمدیہ کہ ابھی تک چیلنج چل رہا ہے، چیلنج ابھی تک چل رہا ہے. عقلی اور سارے دلائل اور ایسے زبردست ہے کہ کوئی ایتھیسٹ ہے ہی نہیں سکتا. صحیح. لیکن وہ بکس کے جو ہیں وہ ایک کلاسیکل بکس ہیں. آج کل کے جو ایتھیسٹ ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں. ان کو تو بلکہ اتنا آسان ہو گیا ہے، وہ جائل کے جائل رہ گئے ہیں. صرف انہوں نے ایکچولی یہ جو آ رہا ہے اس طرف ارار یورپ کا مزاج، ارار یورپ سے ان کا مزاج یہ تھی کہ جب کرسچینٹی سے لوگ متنفر ہو جائیں گے تو وہ ادھر ہی دہریت نماز چیز میں چلے جائیں گے. کس میں چلے جائیں گے؟ وہ دہریت. ہاں ایتھیزم. ٹھیک. یہ ایتھیزم جو ایسٹ میں ایتھیزم ہے اس سے ٹوٹل ڈفرنٹ ہے. مطلب بدھزم کو بھی اپنے اندر وہ لے لیتے ہیں، لیکن بدھا تو خود ہی خدا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے اپنی ماں سے جا کے جنت میں ملے تو جنت میں ملنے کا تصور تو ایک چیز کا کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ تصور جو ایسٹ میں ہے وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ایکچولی اصطلاحات بھی انہوں نے فلاسفی کی لی ہے ریلیجن کی، تو اس میں ایتھیزم ہے، یہ ایتھیزم ہے. ہماری تو کوئی اصطلاحات نہیں ہے. ہم تو یا کہتے ہیں کہ ایک آدمی بلیور ہے یا کہتے ہیں نان بلیور ہے، سیدھی یہ ڈسٹنکشن ہوتی ہے. باقی تحقیق سے آگے اپنا راستہ انسان کو ملتا ہے. تو حضور کو 40 آدمی کے اوپر تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ہر جگہ ہی ان کی تو فتوحات ہو گئی. بلکہ حیرت تو یہ آتی ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنی فتوحات حضور کو ملی ماشاء اللہ. ہاں. تو مل رہی ہیں. ہر مذہب کا جو آخر میں آنے والا تھا تبھی تو وہ ہو گیا. اگر وہ اس مذہب کا اتنا اسکالر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نہ ہو تو وہ پھر وہ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے انہوں نے یہ تمام مذاہب کے ان کے اندر کی چیزیں بتائی ہیں. تو 40 کا اب یہ ہے کہ یہ تو ہم لوگوں نے صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آنا ہے، ہمیں وہ چیزیں کرنی ہے کہ ان کو دوست بنا کے لے کے آئیں. ان کے عقائد تو ظاہر ہے جو ہیں سو ہیں، ہم ان کو دوست بنائیں اور دوستی میں چیزیں ساری حل ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم اگر دوستی نہ ان کو بنائیں گے تو پھر تو وہ جو بھی کر رہے ہیں تو وہ تو کرتے رہیں گے. صحیح. لیکن جہاں تک تھریٹیکل اور عملی ہے وہ تو حضور نے سب چیزیں پیش کر دی، کوئی کمی رہ ہی نہیں گئی. صحیح. بہت اچھا. جزاک اللہ. شکریہ. بہت جزاک اللہ.